اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. چلے گئی. اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. چھوڑنا نہیں چاہتا. اب اعمال ہی سے حالات بدلیں گے. اور جن چیزوں کو سامنے رکھ کر، جن کاموں کو سامنے رکھ کر امت کو کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آ گئے تو حالات بدلیں گے، وہ آ گئے تو حالات بدلیں گے، یہ بالکل غلط ہے. اور ایسے لوگ ہم لوگوں کو امت یہ کھونا، حضرت امت یہ کھونا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ پہلے لیڈروں تم یہ کھو جاؤ، تمہیں یہ کھو جاؤ. اب تو ایسا حال ہو گیا، مسلمان الیکشن میں آپس میں جتنا لڑ رہا ہے اتنا تو غیر مسلم نہیں لڑ رہا. الیکشن کا سیزن ہے، بادشاہ کو بھی محبوب کو ٹکر ہے. مرنی سو ہمیں تمہیں. بادشاہ چاہتا کہ اکرم بادشاہ کے ساتھ رہے، محبوب چاہتا کہ اکرم محبوب کے ساتھ رہے. بیچارہ راستے میں جاتے جاتے محبوب دکھا. اکرم محبوب کو سلام کرا تو بادشاہ ناراض. اکرم بادشاہ کو سلام کیا تو محبوب ناراض. دیکھو امت کا کیا حال ہے، دیکھو امت کا کیا حال ہے. آپس میں لڑ کر ہم لوگ اپنے آپ کو کتنا غارت کر رہے ہیں. اب بتاؤ، قوم متحد ہونا کہ لیڈرہ متحد ہونا؟ زور سے بولو رے بابا. قوم متحد ہونا کہ رہبرہ متحد ہونا؟ لیڈرہ متحد ہونا، لیڈرہ متحد ہونا. تمہیں سب مل کر یہ کھو جاؤ اور پورے لیڈران مل کر کسی کو ایک کو آگے بڑھاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ووٹ بھی ہٹے گا تو کل قیامت میں پوری امت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہوگا. انہوں آئے تو انہوں فضیلتاں اسے گنا رہی. حضرت ابو بکر خبر میں پریشان، انہوں آئے تو انہوں خدمتاں اسے بتا رہی. حضرت عمر پریشان ہے، انہوں آئے تو فضیلتاں اسے بتا رہی. حضرت عثمان کی سخاوت کو شرم آ رہی. انہوں آئے تو اپنی خدمت ایسے بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کی شہادت کو شرم آ رہی ہے. امت جانا کا بابا. میٹنگوں میں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ میں فیصلہ کرنے کی آج ہمت نہیں ہو رہی ہے. میں اگر بولیا بھئی حالات نازک ہی، تمہیں ہٹ جاؤ بھئی، تمہیں کھڑے جاؤ بھئی، سبھی ان کو ووٹ دینا. انہوں خوش. اب انہوں ترتا مزمل صاحب جی صحیح ہے کیونکہ تو ان کی طرف میں آگے نہ بات کرتا. اب انہوں لے لیے، مزمل صاحب لے لیے، سوٹ کے ساتھ صاحب لے لیے مزمل صاحب. میسور روڈ کے فلے اوور میں جاتے ہی انہوں ڈالنا ان کو بول. کیا فیصلہ کریں گے، کیا فیصلہ کریں گے؟ ماننے کی طبیعت تم لوگوں کے پاس نہیں ہے. فیصلے کو ہم نہ بٹھاتے ہیں. ماننے کی طبیعت تمہارے پاس نہیں ہے. ایک عالم کی بات ماننے کی طبیعت تمہارے پاس نہیں ہے. ایک مفتی کی بات ماننے کا مزاج تمہارے پاس نہیں ہے. ایک محدث کی بات ماننے کی طبیعت تمہارے پاس نہیں ہے. پھر فیصلے میں علماء کو آگے کیوں کرتے ہو؟ جاؤ اپنے اپنی جگہوں پر بیٹھ کر فیصلہ کرو. ماننے کی طبیعت صحابہ و تابعین کے پاس تھی تو تب جا کر امت ہمیشہ غالب تھی. حضور کے زمانے میں اکثر جنگوں میں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے. حضور کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت خالد بن ولید ہی اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے. حضرت عمر کا دور آیا، 10 سال حضرت عمر نے خلافت فرمائی. تقریباً 7
60 سال تک حضرت خالد بن ولید ہی اسلامی فوج کے جنرل اور کرنل اور سپہ سالار تھے۔ لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی، لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی، سمجھو واقعہ، لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی، خالد جہاں جاتا ہے کامیابی ضرور ملتی ہے، خالد جہاں جاتا ہے کامیابی ضرور ملتی ہے، خالد جہاں جاتا ہے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کون سی غلط بات تھی؟ لیکن عمر کی سوچ ہی سوچتی، عمر نے سوچا ہاں کامیابی کو امت خدا کی طرف جوڑنے کے بجائے خالد کی طرف جوڑ رہی ہے۔ فتح و کامرانی کو امت اللہ کی طرف جوڑنے کے بجائے خالد کی طرف جوڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی حال ہو جائے تو جنگ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار خالد پر ہو جائے گا۔ لیٹر لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت و عافیت، میری رائے یہ ہے کہ آپ اسی وقت اپنے فوج کی سربراہی سے استعفیٰ دے کر فلاں صحابی کو فوج کا امیر، جنرل اور کرنل بنا دے۔ اس کے بعد کام کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کام کر رہے تھے تو اس حالت میں بھی کام کرنا پڑے گا، عہدے اور شان کے لیے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے استعفیٰ کا مجھے انتظار رہے گا۔ آیا پیارو؟ سمجھ میں آئی؟ مضمون سمجھ میں آیا؟ آیا نہیں آیا؟ پھر اور ایک مرتبہ بولوں، حضرت عمر نے لیٹر لکھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت و عافیت، اللہ رب العزت سلامت رکھے، کیا بھی نہیں، اندر باہر کیا بھی نہیں، صرف اتنا، بس بات اتنی ہے کہ آپ اسی وقت عہدے سے استعفیٰ دے کر فلاں صحابی کو اپنے عہدے پر فائز کر دیں۔ اب اس کے بعد کام کرنا آپ کی مرضی ہے، اللہ کے لیے کر رہے تھے تو کام کو جاری رکھو، عہدے اور شہرت کے لیے کر رہے تھے تو تمہارے استعفیٰ کا مجھے انتظار رہے گا۔ قاصد لیٹر لیا، سیدھے گیا، جب وہ پہنچا تو جنگ جاری تھی، جنگ چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی، رات کا وقت، اطمینان سے آگے تو دیں گے۔ عمر نے کہا جس حالت میں تم خالد بن ولید کو، خالد سیف اللہ کو پاؤ گے اس حالت میں یہ لیٹر دے دینا، جس حالت میں تم خالد کو پاؤ گے اس حالت میں یہ لیٹر دینا۔ تو قاصد جیسے ہی گیا تو حضرت خالد بن ولید جنگ میں مصروف تھے، جنگ جاری تھی، اسی وقت لیٹر دیتے ہیں۔ قاصد نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب کا لیٹر اور پیغام آپ کو آیا ہے، کیا پتہ نہیں کہ لیٹر میں ہے، اور انہیں بھی کتنا پکا تھا دیکھو کہ پورا رستہ کریا گیا، لیٹر کھوڑ کو پڑیا نہیں۔ یہی امانت ہے، ہمیں کہتے بھی واٹس ایپ کھولو تو بازو والا ہوں دے، یہ بھی چوری ہے، یہ بھی چوری، کسی کا موبائل اور اندر کا واٹس ایپ اور فیس بک یا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میسج، یہ بھی کسی کی اجازت کے بغیر کھولنا کبیرہ گناہ ہے۔ تلنگانہ کے ایک جلسے میں ایسی ہی یہ بات آ گئی تو میں نے کہا، تو فوراً جلسے کے بعد ایک آپا کا چھوٹا سا لیٹر آیا، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا بھی واٹس ایپ کھولنا نہیں، کیا یہ بولا کھول سکتا، وہاں نہیں کھولے تو ڈوب پیدا ہوا، لایا لیٹر، کیا ہے معلوم نہیں۔ حضرت خالد بن ولید لیٹر کھول کر دیکھتے ہیں، السلام علیکم، خیریت و عافیت، خدا سلامت رکھے، اسی وقت آپ معذول ہیں، فلاں صحابی کو اپنا عہدہ سونپ دے، کام کرنا ہے تو کرے ورنہ استعفیٰ دے دے۔ جنگ جاری ہے، اعلان کیا کہ بھائیوں آج سے فوج کا امیر یہ ہے، فوراً اپنا عہدہ ان کو دیتے ہیں اور جنگ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تک جو لڑا وہ بھی اللہ کے لیے لڑا ہوں، اس کے بعد جو لڑوں گا وہ بھی اللہ کے لیے لڑوں گا۔ عہدوں کا
میرے جذبے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماننے کی صفت تھی، لیٹر لیتے ہی استعفیٰ دینا۔ اطاعت کا کتنا زبردست ملکہ تھا، لیٹر لیتے ہی فوراً اعلان کرنا اور اپنے مقام سے اتر جانا، ان کی اطاعت کرنا۔ ماننے کا ملکہ ہو تو مشورہ دے سکتے ہیں، ماننے کا ملکہ نہیں تو میٹنگیں کس بات کی، مشورے کس بات کے، فیصلے کس بات کے۔ ایسے میٹنگوں میں جانا اور مشورے دینا سوائے بہتان اور الزام کے کچھ حاصل نہیں۔ امت کے اندر نہ خدا کی اطاعت ہے، امت کے اندر نہ رسول اللہ کی اطاعت ہے، امت کے اندر نہ شریعت کی اطاعت ہے، امت کے اندر نہ علماء کی اطاعت ہے، نسلوں کے اندر نہ ماں باپ کی اطاعت ہے، عورتوں کے اندر نہ اپنے شوہروں کی اطاعت ہے۔ اطاعت نہ ہونے کی وجہ سے گرچہ کہ ہم سب سے اعلیٰ و اولا ہے، لیکن اس وقت ہم قار مذلت یعنی ذلیل سے ذلیل تر ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ہم وہی بات مانتے ہیں جو ہمارے مطابق ہو۔ وہ بات شاید جبرائیل بھی آ کر بیٹھ کر بولے، ہم نہیں مانتے جو ہمارے ارادے اور ہمارے مقاصد ہمارے منشا کے خلاف ہو، ہم اس بات کو کسی صورت سے مانتے نہیں۔ ایسی صورت میں میٹنگوں کی کیا ضرورت ہے، ایسی صورت میں مشوروں کی کیا ضرورت ہے، ایسی صورت میں علماء کی کیا ضرورت ہے، ایسی صورت میں اکابر کی کیا ضرورت ہے۔ راستہ تمہارا ہے، فیصلے تمہارے ہیں، ارادے تمہارے ہیں، منشا تمہارا ہے، تم اختیار کرو۔ کیا علماء کو بلا کر قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ ہم علماء کے مطیع و فرما بردار ہیں، علماء جو کہیں گے ہم بات کو مانیں۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کوئی عالم دین اس تحقیق تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ عاجز کی نظر وہاں تک پہنچی ہے۔ ایسے مکاروں کی قوم کے اندر کمی نہیں۔ اللہ امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے۔ یقیناً اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد چھوٹوں کے اندر زیادہ ضروری نہیں، بڑوں کے اندر اتحاد کی بے حد سخت ضرورت ہے۔ چاہے وہ بڑا مال کے اعتبار سے ہو، کہ علم کے اعتبار سے ہو، کہ عہدے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو، پہلے اوپر والوں میں اتحاد آ جائے تو آٹومیٹک نیچے والوں میں اتحاد آ جائے گا۔ اس سے زیادہ مضبوط دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ جس گھر کے اندر ماں باپ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اس گھر کے اندر اولاد کے درمیان میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر ماں باپ کے درمیان میں محبت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اولاد کے درمیان میں بھی محبت